السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب میں میرا چینل عبدالوہاب بانسری کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے سلام اور نعتوں کا مجموعہ اب اور آگے بھی نئے نئے انداز میں سماعت کیجیے، اور میری التجا آپ سے لائک کر کے شیئر کیجیے اور لال والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کیجیے، اور آئندہ اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ شکریہ۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نوازش۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، معین الدین حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف صفا کے واسطے، تا ابد سید رہے آباد تیرا ہر مشن، حضرت مدنی میاں پیر خدا کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین، الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله، محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى
بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين خاصة وخصوصا نحن في جلسته الآن سيدي وسندي وشيخي وجدي القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والقطب الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ أبي محمد عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے لبریز یہ انتہائی نورانی مکمل روحانی دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو عرفانی یعنی جشن غوث سمدانی اور اس کی بے شمار برکتیں آپ سب کو مبارک ہوں. ممبر نور پہ جلوہ بار باوقار علماء کرام مشائخ ذویل احترام علماء ذویل احتشام حفاظ کرام ائمہ اعظام شورا اسلام اور دور و نزدیک سے آ کر انسانوں کے سیلاب کے مانند اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر کنیزان فاطمہ بننے کا ثبوت پیش کرنے والی میرے سامنے بڑی محبت سے سننے والی خواتین اسلام، آپ کے اس دیار محبت سرزمین دانولی میں اس فقیر اشرفی و گدائے جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی کی پہلی آمد ہے. یقین جانے آیا ضرور ہوں پہلی بار، لیکن ایسا لگ نہیں رہا. آج کل میڈیا میں گھر واپسی کی خبر بڑی پھیلتی جا رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ میری گھر واپسی یہاں آ کے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جب شیخ الاسلام احمد آباد میں رہ کے یہاں ایسا فیضان پہنچا رہے ہیں تو اگر آپ کے درمیان آ جائیں تو کیا حال ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا. میں نے تو ان کو بلانے کے لیے ایک مکمل کلام ہی لکھا اور بڑے ابو کو یہ سنایا بھی تھا احمد آباد کے ایک جلسے میں. زیارت کو نگاہیں منتظر، قدم بوسی کو راہیں منتظر ہیں، لیکن آج کیونکہ معاملہ میرے اور ان کے دونوں کے دادا کا ہے اس لیے ایک منقبت سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میں پہلی بار آیا ہوں تو میں یہ نہیں جانتا کہ آپ سنتے کیسے ہیں اور سن کے سمجھتے کس طرح ہیں اور خاص کر سمجھ کے انہیں سمجھاتے کیسے ہیں. ایک عادت میرے اندر، میرے والد کے اندر اور میرے دادا
یہ تیسری پیڑھی ہے، محدث اعظم، ان کے بعد غازی ملت، ان کے بعد یہ فقیر۔ تینوں میں ایک عادت مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، اور کئی لوگوں نے کہا کہ جو چیز منع کی جاتی ہے وہی منہ سے نکلا کرتی ہے۔ آدم میاں کی بھی یہی عادت تھی، والد صاحب کی تو وہی ہے، اور اس فقیر کی بھی یہی ہے۔ بہرحال تو میں نہیں جانتا کہ آپ کیسے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، اسی لیے منقبت کے اشعار سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا، اور اسی میں یہ پرکھنے کی کوشش کروں گا کہ کون کس موڈ سے بیٹھا۔ انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا ویسے ہی انشاءاللہ میرے بولنے کا رنگ ہوگا۔ اور ویسے بھی ہم لوگوں کی ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم لوگ رات میں مولوی ہو جاتے ہیں، دن میں پیر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سمجھداری پیر کی اسی میں ہے کہ شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اراکین جلسہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ تاریخ تو 24 ہے لیکن ماحول 24 والا بالکل۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث الورا، غوث الورا کانفرنس، پیر ہمارے، دیکھو دیکھو کون آیا، اولاد غوث اعظم، اولاد مخدوم سمنان، نعرے تکبیر۔ دوپہر میں شگانگ میں جب میں مچھی کھا رہا تھا تبھی محب گرامی جناب الطاف اشرفی دکاندار نے یاد دلایا، حضرت آج جہاں جا رہے ہیں جو اس جلسے کے منتظم اور اراکین کی روح ہیں جناب جعفر بھائی، وہ بھی مچھی ہی والے ہیں۔ میں نے کہا مچھی ہے تب تو بات اچھی ہے۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ انسپیکٹڈ پروگرام ہوا تھا۔ میں نے اپنے گھر کو یہ تاریخ دی تھی 2 روز کی، اور دونوں الطاف بھائی نے لے لیا۔ خیر یہ ان کی پہلوانی ہے، انہیں حق بھی ہے لے لینے کا۔ محب گرامی حضرت علامہ مولانا قاری مظفر صاحب جو میرے ہمراہ ہبلی سے یہاں تشریف لائے، ان کی کوششیں اور ان کی محبتیں بھی تھی کہ پہلی بار دیکھ لی آپ کا یہ دانلی بھی، اب ماحول کو گرم کیجئے تاکہ غوث پاک کا کرم لیجئے۔ منقبت کے اشعار سے پہلے جھوم جھوم کر پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور اگر دانلی کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے علماء کرام کی توجہ، بڑے ابو کا ایک کلام بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، شہر نبی تیری گلیوں نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تو حضرت نے واقعی نقشہ بھی کچھ اس کلام کا ایسا کھینچا ہے کہ جہاں سنو مدینہ نظر آتا ہے۔ اسی زمین پر میں نے منقبت کی، اور جب منقبت کا مطلع میں نے حضرت کو سنایا تھا تو حضرت نے فرمایا بیٹا تم نے تو مطلع ہی میں پورا کلام کہا۔ یہ خاص توجہ چاہوں گا علماء کرام، دو قدم دراز سے اچھا تو ان کی وجہ سے ٹھیک ہے، میں ہی گردن گھما لوں گا۔ تیار ہیں؟ پھر درود پاک پڑھنے جو صلی اللہ علیہ نبی امی والی ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سب کی توجہ اور ساتھ ساتھ اپنے مائک آپریٹر کی بھی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے غوث پیا کے پیارے قدم کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا
ایسا ہے غوث پیا کے پیارے قدم کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سارے سارے ولی کا دھے پہ اٹھائے تلوار رتبہ ہی کچھ ایسا ہے سارے سارے ولی کا دھے پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ اور دیکھیں حضور شیخ الاسلام کے حسن مطلع کو بطور برکت میں نے اس میں شامل کیا ہے توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ سارے ولی کا دھے پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دل کو سکون دے روزہ ہی کچھ ایسا دل کو سکون دے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ سارے ولی کا دھے پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے اور یہ پہلا شعر ہے اور محبت سے سنیں تو مہا شعر ہے ویسے میں جانتا ہوں ڈانلی کے جنگلوں میں تو شعر نہیں ہے مگر آج لگتا ہے نظر آ رہا ہے پوری زندگی کے ساتھ شعر دیکھیے گا سرکار غوث پاک کا تعارف کرایا اور میں کیا کرا سکتا ہوں کہاں میری زبان کہاں ان کی ذات توجہ چاہوں گا لیکن بس غلامی کے رجسٹر میں نام لکھانے کی کوشش کی کون غوث پاک نور علی نور علی زہرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر علی نور علی زہرا کی طہارت حسن و حسین کے لخت جگر میرے نبی کا عبد القادر نبی کا عبد القادر بیٹا ہی
دیکھ کے دل دھک دھک بولے رنگ رنگ نبی کا ان کی ادا میں دکھتا ہی کچھ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ ویسے تو ہر ولی کے در پہ سبھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ان پہ جب پڑھتی ہے یہ بھی جاتے ہیں۔ مخدوم پاک کے آستانے پہ میں نے ایک ایسے ہی کو چلہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا تو تو بڑا اجتماع میں بڑا فتویٰ دے رہا تھا، یہاں کیوں آیا؟ کہ کیا بتاؤں، میری بیٹی کا علاج ناممکن ہو چکا تھا اس لیے۔ تو خیر، کوئی مجبور ہو کے آتا ہے، کوئی مسرور ہو کے آتا ہے، لیکن غوث پاک کے دربار میں میرا ذاتی مشاہدہ ہے، عام تو عام، بڑے خاص لوگ ہیں، بڑے بڑے ابدال، اقطاب، نجبہ، نقبہ، اولیاء بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے، تو بس اسی کی منظر کشی کی ہے توجہ چاہوں گا کہ غوث و قطب، غوث و قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، غوث و قطب، غوث و قطب ابدال جہاں کے جھولی پسارے آتے ہیں، ان کی سخاوت کا ولیوں میں چرچا سارے ولی کاندھے پہ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ اب یہ بھی شعر سن لیں، میں جانتا ہوں بات تو آپ نے سنی ہے، آج شعر سن لو۔ سنا ہے نا کہ ایک چور گیا تھا غوث پاک کے گھر پر، چوری کرنے ولی بن کے لوٹا تھا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ میں جانتا ہوں کتنے چچا ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بچپن سے لے کے 55 تک سنا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے۔ ایک صاحب کو یقین نہیں ہوا، میں اس زمانے میں دارالعلوم دیوان شاہ میں پڑھتا تھا اور ٹرین سے لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا، ان کو یقین نہیں تھا کہ چور کیسے، چوری کرنا تو گناہ ہے، چور ولی بن گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ سمجھ میں آیا ہے نہ آیا، لیکن تو کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا سمجھنا ہے تو کینہ ہٹا مدینہ بھولا، تب سمجھ میں آئے گا۔ سمپل سی بات ہے یار، بس جس کے گھر جو مال ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ سونار کے گھر چوری کرو گے تو لوہا تھوڑی نہ ملے گا۔ اب یہ چور کی قسمت ہے، چوری کرنے گیا تو ایسے گھر گیا جہاں ولایت کا انبار، ولی بن گیا۔ آگے سمپل سی بات ہے، شعر سنیے گا تو مزہ آئے گا کہ چور بنے ابدال جہاں سے، مردے ہوئے پل میں زندہ، چور بنے ابدال جہاں سے، مردے ہوئے پل میں زندہ۔ ان کی کرامت کا اے لوگوں درجہ ہی
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم حضور تاج العلماء حضور شیخ الاسلام نعرہ تکبیر مقتے کا شعر ہے زندگی کے ساتھ آخری شعر یعنی مقتے سے پہلے والا آخر راز کیا ہے بس اسی راز کو کھولا ہے کہ کچھوشا شریف جو بھی جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اندھا جائے تو بینا ہو جائے سفید داغ والا جائے تو نارمل ہو کے آ جائے پاگل جائے تو دیوانہ بن کے گیا دانا بن کے آ جائے مردہ زندہ ہو جائے راز کیا ہے بس اسی راز کو کھولنے کی کوشش کی ہے نسبت کے حوالے سے توجہ چاہوں گا کہ روز کی چھا کی دھرتی پر فیض کا دریا بہتا ہے روز کی چھا روز کی چھا اس نگری سے رشتہ ہی کچھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان مخدوم سمنا فیضان مخدوم سمنا مقتے کا شعر ہے اچھا بتائیے سب سے لائل سب سے وفادار جانور کون ہوتا ہے کتا آپ لوگوں نے تو ایک سیکنڈ ٹائم نہیں لیا فوراً جواب کتا ہو یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک جگہ میں نے پوچھا تھا گجرات کے کاٹیا وار سائڈ میں تو ایک صاحب کھڑے ہو کے بولے گا حضور گھوڑا میں نے کہا لگتا ہے لات نہیں کھائیے گا کتا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ جب بارگاہ غوثیت میں اپنی نسبت کا اظہار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا تو یوں عرض کیا کہ تجھ سے در سے ہے سر سب سے ہے مجھ کو نشان میری گردن پہ پڑا دور کا ڈورا تیرا باوجود اس کے کہ میں سرکار کے گھر میں پیدا ہوا اور اس بات پہ ناز ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ غوث پاک کے گھر میں پیدا کیا میرے اور سرکار دادا پیر کے بیچ میں 27 واسطے ہیں 27 ڈسینڈنسی ہے اور یہ 27 میرے لیے بڑا لکی بھی ہے 27 واسطے بھی ہیں 27 شب قدر بھی ہے 27 شب معراج بھی ہے اور جس تاریخ میں میں دنیا میں آیا وہ بھی 27 ہے اب مہینہ نہیں بتاؤں گا نہیں تو اس تاریخ میں مجھے پسینہ آ جائے گا توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک دیکھیے گا میں نے بھی باوجود اس کے کہ وہ خاندان لیکن میں نے غوث پاک کی نسبت سگانہ جو میری ہے بس اسی کا سہارا لیا ہے ان کے کتے بننے پہ زیادہ ناز ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا اب شیر سنیے گا تو مزہ آئے گا توجہ چاہوں گا کہ ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں زندہ ہے ان کی وفا کا ان کی وفا کا دم بھر بھر کے نور کی سانسیں زندہ ہے غوث غوث کے در کے کتوں میں یہ کتا ہی کچھ ہمارے ولی کا دھیپ اٹھائے تلوار ہی کچھ ایسا ہے
جی لگا کے درود پاک پڑھیں۔ شفینا اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ میں سن نہیں پایا کیا پڑھا آپ نے، ذرا باواز بلند پڑھا۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بالکل کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے، بات بھی کافی ہو چکی ہے، اور اب تک تو نعت بھی کافی ہو چکی ہے، اسی لیے کسی اسٹریٹ لائن یا کسی لوپ لائن میں نہیں، سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں۔ قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کا خوبصورت ترین جز، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، ویسے آپ لوگ چٹپٹا کم کھٹا زیادہ کھاتے ہیں، لیکن چلو چٹپٹی بات سنو کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو غیروں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ یہ کم سے کم آپ مسکرائے، اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت۔ اب جب فریش ہوئے ہیں مسکرا کے تو ترجمہ سماعت کریں۔ خوش عقیدوں کے جلسوں سے زیادہ بد عقیدوں کے اجتماع میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اب آج ایک سنی سے اس آیت کے بارے میں سنو تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جب سنی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر سننے والوں کا نہیں سنت والوں کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور آپ بھی ایسے ہی سنیں تاکہ سب کو پتا چلے یہ سننے والوں کا اجتماع نہیں، سنت والوں کا اجتماع۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ ترجمہ، اور اللہ کے لیے سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ کے لیے سب سے بڑی شان ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ للہ جار مجرور ہے، اور لام بھی اس میں جو ہے وہ تاکید کے ساتھ جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کہ زائدہ ہے بلکہ اس میں ملکیت کا رنگ ہے۔ اور پھر یہ خبر مقدم ہے اور مثل الاعلیٰ مبتدا مؤخر ہے، تو افادہ حصر بھی ہے۔ چنانچہ ترجمہ ہوگا اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ کس کی سب سے بڑی شان ہے؟ اب تو سمجھ میں آیا نا کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی شان بتاتے ہیں، وہاں صرف اللہ کی شان بتائی جاتی ہے۔ آؤ آج ہم سے اللہ کی شان سنو۔ اچھا ایک بات بتائیے، تھوڑا آپ بولے تھوڑا میں بولوں تاکہ رات ڈھلتی رہے، غوث پاک کی بات چلتی رہے۔ کہ 12 بجے دوپہر میں جب آپ افق پر آسمان پر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ ایک سورج پوری دنیا کو چمکائے ہوئے۔ واہ، یہ میرے رب کی بہت بڑی شان ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت کی بہت بڑی شان ہے۔ رات میں چاند کی چاندنی کو دیکھا، وہ بھی 14 تاریخ کو شب 15 میں، اور اس سے ملنے والی چاندنی کو محسوس کیا تو دل سے آواز نکلتی ہے نا، سبحان اللہ، what a beauty of this moon۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ ایک انگریز آیا، گوا اترا، اور اس کے بعد کسی گاؤں میں پہنچا تو رات میں اس نے جگنو دیکھا۔ جگنو جانتے ہیں؟ گھبرا گیا دیکھ، یہ کیا؟
इंडिया में कीड़े भी टार्च लेके चलते हैं। तब तक किसी ने कहा "ए पागल, ये टार्च लेके नहीं जा रहा, ये अल्लाह की शान है"। क्या कहा? तो चाहे सूरज की चमक हो या चांद की चांदनी, चाहे सितारों की कंदीलें रोशन हो, चाहे आबशार के नगमे हो, चाहे पहाड़ों की बुलंदी हो, चाहे अर्श का शामियाना हो या फर्श का बिछौना हो, चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, जिन्नो बशर हो, चाहे कलियों की चटक हो, फूलों की महक हो, गुंचों की चहक हो, ये सब जब हम देखते हैं तो बिल्कुल बिला साख्ता ये मुंह से निकलता है ना, ये अल्लाह की कितनी बड़ी शान है। कहते हो कि नहीं कहते? अगर कहते हो तभी बोलो, वरना चुप रहे। मगर ईमानदारी से बताना, अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के, कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने लिस्ट बयान की है, इसमें कोई ऐसा भी है जिसे मसलुल आला कहा गया, यानी अल्लाह की सबसे बड़ी शान। अगर सूरज को कहो तो चांद को तकलीफ हो, चांद को कहो तो सितारे कहेंगे हमने क्या बिगाड़ा, जमीन को कहो तो आसमान जले, आसमान को कहो तो जमीन जले। नहीं है तो फिर सबसे बड़ी शान है कौन? ये शान समझ में आ जाए तो ईमान समझ में आ जाए। क्योंकि माहौल बड़ा खराब है, हदीस पढ़ो तो खबीस फौरन टोकता है। इसलिए मैं कुरान की ऐसे सिलसिले का आगाज करूं। अल्लाह पाक का इरशाद है, और मैं हाफिज होने का पूरा एडवांटेज है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है, और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने वाकया हुआ। ये बात ज़हन में रखिए। कोई साहब मुझे याद दिला, हजरत याद कीजिए जब आप डांगेली पहली बार आए थे। मैं कहूँ खाक याद करूं, पहली बार तो आ जाएगा। हजरत याद कीजिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। मैं खाक याद करूं, उस वक्त तो मेरे वालिद साहब पैदा हुए। मैं तो बहुत बाद में आया हूं। क्या समझे मुस्कुरा कर आप कि याद उसी को दिलाया जाता है जिसने देखा। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ बस मैं सिर्फ टच करूँ और आप हज कर लें। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। वही तो है, अल्लाह याद दिला रहा अपने महबूब को। ए महबूब, वह ये उज़कुर का मुखफ़्फ़फ़। और खुद शेखुल इस्लाम ने भी तफसीर में यही कहा, ए महबूब याद करो अगर याद नहीं है। मेरे प्यारे, याद करो। रिमेंबर द मोमेंट यू वर लुकिंग। तुम देख रहे थे जब मैंने मलयालम एक रूहानी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी, जब तमाम नबियों की रूहों को मैंने जमा किया। आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों की रूहें जमा थी, और मैंने सबको नबूवत और रसालत की बशारतें दी। सुभान अल्लाह। और किताब और हिकमत का इल्म देने की बशारतें दी थी। और सबसे ये कहा था कि ये मेरे महबूब हो, ऐ अंबिया और रसूल मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें नबूवत और रसालत के मनसब पर फाइज करने वाला है। ये महबूब याद करो, तुम देख रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, ये देखना समझ में आ जाए तो मजा आएगा। देख रहे, याद करो जब एक स्वर इन सेरेमनी हुई थी, एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जब एक ओथ सेरेमनी हुई थी, जब हलफ बर्दारी हुई थी, जब मैंने तमाम नबियों को उनकी रूहों को जमा करके खड़ा किया और तेरे नाम की सबसे हलफ दिलवाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे हाथ पर बयान करने की बात
کہ اے انبیاء، اے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں سن لو کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا پیارا، عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلہا، محبوب ہمارا، آقا تمہارا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبیوں اٹھاؤ شبت اس بات پر، لو حلف اس بات پر، اوٹھ لو کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ گیا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور ضرور تم سب ان پر ایمان لے آنا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا خیال کریں، ایک تو لام تاکید پھر نون ثقیلہ، یعنی چوکنا مت، ضرور ضرور، کرے بات سمجھ لیں، ضرور ضرور تم سب ایمان۔ ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی ہے، خیال رکھیں، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کون کتنی شیرنی لے کے بیٹھا، ٹریک بچ جائے تو ٹرین چلے گی، توجہ چاہوں گا آگے چلے کے پیچھے تک۔ آپ خیال کریں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آنا، وہ لوگ جن کے قدموں کی دھول آنکھوں کا سرما بن جائے تو انسان ایمان والا ہو جائے، ان سے کہا جا رہا ہے میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ مطلب ایمان لے آنا مطلب اے نبیوں میرے محبوب کے گیت گائے، انہی کے نغمے سنانا، انہی کے ترانے پڑھنا، انہی کی بات کرنا، انہی کی نعت پڑھنا، انہی کے گیت گانا، انہی کا کلمہ پڑھنا۔ تمہاری امتیں کچھ اور پڑھیں گی مگر تم کچھ اور پڑھنا، ان کا کلمہ اور ہوگا، تیرا کلمہ اور ہوگا۔ امتیں کہیں گی لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ مگر اے نبیوں اٹھاؤ شپت اس بات پر کہ تم یہ نہ کہنا، تم یہی کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی رضی اللہ عنہ، یہ قسطلان بھی ہے اور قسطلان بھی ہے، یعنی بفتح القاف بھی ہے بضم القاف، لیکن جمہور جو ہیں وہ اسی طرف گئے، یہ بضم القاف ہے۔ امام قسطلانی جو اجلے محدثین ہیں، بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے محدث اعظم، کئی حدیثیں تو نقلاً متواتراً مرفوعاً حضور سے لے کے ان کرتے کرتے ان تک پہنچی۔ امام قسطلانی ایک حدیث پاک اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا، توجہ چاہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، فرمایا کہ جس وقت یہ سوئرنگ سیریمنی ہو رہی تھی، جس وقت یہ اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی، یہ شپت گرہن سماروہ ہو رہا تھا، جس وقت یہ حلف برداری ہو رہی تھی، ٹھیک اسی وقت عرش پہ افق پہ ایک نور چمکا۔ کیا چمکا؟ پیچھے والے بولو، کرسی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، نور چمکا۔ سارے نبیوں نے اپنی گردن اٹھائی، نور پر نظر پڑی تو کسی کی نظر جھکنے کا نام نہیں لیتا۔ نظر ہے جو مازاغ البصر کا منظر پیش ہوا، پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی، بس دیکھتے رہے، یک لخت یک زبان، ایک ہی سر میں سب کی زبان سے آواز آئی، اے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ لگتا ہے یہی تیری قدرت کی سب سے بڑی شان ہے، لگتا ہے یہی مثل الاعلیٰ۔ اے اللہ یہ ہے کون، کس کا نور؟ تو قربان جاؤ، ذرا عظمت شان رسالت محمدی دیکھو،
رب نے ارشاد فرمایا وہ بھی عزتی، مجھے میری عزت کی قسم ہاں یہ میری قدرت کی سب سے بڑی شان، ارے یہ کسی اور کا نور نہیں، یہ میرے اسی محبوب کا نور ہے جس کے ہاتھ پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضور سید تاج العلماء، حضور سید تاج العلماء، حاصل بغداد، حاصل بغداد، زندہ باد۔ پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے، اب کچھ سمجھ میں آیا، ماشاءاللہ۔ سب دیکھتے رہے اور آواز آئی یہی میری قدرت کی سب سے بڑی شان وہ سے بولیے شان ہے۔ ارے وہ بولیں جو شان سمجھتے ہیں، میں ان سے بلوانا بھی نہیں چاہتا ہوں جو شان کو پریشان سن۔ سب سے بڑی شان ہے۔ دیکھتے دیکھتے جیسے سنا اچھا یہ ہے، سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا، سنتے ہی سب نے کیا کیا؟ اپنی گردنیں، ادھر والے بولو کیا کیا؟ اب اگلا جملہ دل تھام کے سننا، جھکا لی، گویا سب کی جھکی گردنیں، سارے نبیوں کی جھکی گردنیں گویا اعلان کر رہی کہ اے اللہ جب دور آئے گا، زمانہ آئے گا، پیریڈ آئے گا، تب دیکھا جائے گا ارے ہم تو آج ہی گردن جھکا کر ایمان لا رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کا معجزہ اللہ کی شان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں، جیسے کسی نبی نے معجزہ دکھایا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور زندہ ہیں، یہ حضرت یونس کا معجزہ ہے اور رب یونس کی شان ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پتھر پہ ڈنڈا مارے، 12 چشمے جاری ہو گئے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عین، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ اور رب کلیم کی شان ہے۔ حضور نے انگلی کے اشارے سے اللہ جانے کتنے معجزے دیے، اور سب سے چمکدار درخشندہ معجزہ تو یہ کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے اور میرے آقا کے رب کی شان ہے۔ ایسے ہی ادھر میری طرف توجہ ہے، جس طرح نبی کا معجزہ وہ اللہ کی شان کہلاتا ہے، ایسے ہی ولی کی کرامت نبی کا معجزہ کہلاتا ہے۔ اس کو آپ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں اور معجزہ کہتے ہیں کمالات نبوت کی شان کو۔ کیا کہتے ہیں؟ کمالات نبوت کی شان۔ معجزہ کہہ دیئے تو ایک دم کلیئر ہے، اور خاص کر اس ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ کہلاتی ہے جس نبی کی امت کا وہ ولی۔ سبحان اللہ۔ آصف بن برخیہ کرامت دکھائے، تخت بلقیس سے پلک جھپکتے لے کے آ گئے، ان یرتد الیک طرفک، بغض النظر لے کے آ گئے۔ یہ حضرت آصف کی کرامت ہے اور حضرت سلیمان کا معجزہ ہے۔ ایسے ہی غوث پاک نے کرامت دکھائی، غریب نواز نے کرامت دکھائی، مخدوم پاک نے کرامت دکھائی، صابر پاک نے کرامتیں دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ گن نہیں پاؤ گے اتنی دکھائیں، نسلیں گزر جائیں گی۔ یہی نا اولیاء کی کرامت ہے اور میرے آقا کا یعنی کمالات نبوت کی شان۔ اب ذرا دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ ادھر توجہ، اللہ کرے یہ جملہ پھسلنا نہیں چاہیے، پوری زندگی کے ساتھ جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور وہ بھی جو ایٹھے ہیں، سب کی خاص توجہ، یہ جملہ ہلنا نہیں چاہیے، توجہ ہے۔ ادھر ملائے عالم ہے، ملائے عالم ہے، ملائے عالم ہے، جب نبیوں نے اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی شان
کیوں جھکا لی؟ کیونکہ سب سے بڑی شان تھی. کیوں جھکا لی؟ تو بلا تشبیہ جس طرح میرا نبی کارخانے قدرت کی بہت بڑی شان ہے، اسی طرح میرا غوث اعظم مصطفیٰ کے کمالات نبوت کی بہت بڑی شان ہے. یہی وجہ کہ ملائے اعلیٰ میں جب نبیوں نے دیکھا شان کو، اللہ کی شان کو، تو گردنیں جھکا دی، اور بغداد میں جب ولیوں نے دیکھا مصطفیٰ کی شان کو تو گردنیں جھکا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، سید تاج العلماء. بات سمجھ میں آئی؟ اب زندگی کے ساتھ سنتے رہیے گا، چلنا ہے اور کوئی جملہ ہلنا نہیں چاہیے. وہاں بھی کسی نے انکار نہیں کیا، یہاں بھی کسی نے جس نے جہاں سنا گردنیں، انکار کسی نے نہیں کیا. جانتے ہو کرے تو کیسے کرے؟ راز معلوم ہے سب کو. جس نے جہاں سنا گردن جھکا لی. اور انکار کیوں نہیں کیا اس کی وجہ میں اپنے سلسلے سے لے کے آ رہا ہوں، آپ کو بتا دوں. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ اسی آپ کے دکن میں گلبرگہ شریف میں اور سلوک الولایہ علی منہاج النبوہ پہ تقریر کر رہے ہیں. یعنی ولی کا سلوک ہے، نبی کا قدم ہے، یعنی چہرہ ولی کا ہے، جلوہ نبی کا ہے، بدن ولی کا ہے، لیکن اس میں جو رنگ ہے وہ نبی کا. کرتے کرتے بولتے بولتے سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پرتو کئیوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، اور کلیئر کر دوں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا مظہر ہے. اور آسان کر دوں، ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی چھایا ہے. یہ چھایا تو میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آیا. Each wali has to be a shadow of any particular prophet. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی پرچھائی ہونا ہے. یہ ایک دم کلیئر کر دیا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا ایک دم بالکل. یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر اپنی ولایت کے سلوک کو طے کرتا ہے. مثال دیتے دیتے سرکار مخدوم پاک نے فرمایا جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پرتو موسیٰ کلیم اللہ. وہ کیسے؟ کہ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. نجم الدین کبرا نے بھی پتھر پہ ڈنڈا مارا تو چشمہ جاری ہو گیا. انہوں نے جب جاری کیا تو یہ موسیٰ کا معجزہ کہلایا، اور جب انہوں نے جاری کیا تو نجم الدین کی کرامت بنی، کیونکہ رنگ وہی ہے. بات چلتی رہی تب تک حضرت سیدنا سعد الدین زنجانی، جن کا مزار پاک گلبرگہ شریف میں آپ کے خلیفہ خاص، عرض کیا حضور آپ سرکار آپ کس کے پرتو، آپ کس کے مظہر؟ تو مخدوم پاک مسکرائے فرمایا الحمدللہ انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو. کیا فرمایا مخدوم پاک نے؟ میں عیسیٰ روح اللہ کا پڑھتا ہوں. تب تک سارے اصحاب نے کہا حضور ہم جانتے تھے، ہمیں پتا تھا، بس ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ اندھا آتا تھا ہاتھ رکھتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، کوڑے
وہی آتا تھا ہاتھ رکھ کے کہ ٹھیک ہو جاتا تھا. مردہ آیا آپ نے خون کہا زندہ ہو گیا, زندہ آیا آپ نے نماز پڑھایا مردہ ہو گیا. یعنی جو معجزے ابن مریم سے صادر ہوئے وہ کرامت کی شکل میں آپ سے صادر ہوئے. اے کاندلی, بیلگام اور آس پاس کے غیور سنیو, مجھے بتاؤ کہ جب ہماری پوری جماعت میں حضرت نجم الدین کبرا کی کوئی مثال نہیں جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ ہے, توجہ ہے, جب ہماری پوری جماعت میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی کوئی مثال نہیں جو پرتو عیسیٰ روح اللہ, تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتو صفی اللہ نہیں, پرتو نجی اللہ نہیں, پرتو خلیل اللہ نہیں, پرتو ذبیح اللہ نہیں, پرتو خلیفت اللہ نہیں, پرتو کلیم اللہ نہیں, پرتو روح اللہ نہیں, بلکہ پرتو محمد رسول اللہ. عشق نے جواب دیا کہ جس طرح نبیوں میں رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں, ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال. یہی وجہ تھی کہ جب غوث پاک نے کہا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کے کاندھے پر گردنوں پر ہے, تو سنیوں انکار کسی نے نہیں کیا, سب نے گردنیں جھکا لی. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ قدم تو عبد القادر کا ہے مگر دم مصطفیٰ کا. جس نے جہاں سنا گردن جھکا لی. حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی نے سنا گردن جھکا لی. بہاؤالدین زکریا ملتانی نے سنا میرا قدم ولیوں کے کاندھے پہ ہے, سن کر گردن جھکا لی. محی الدین ابن عربی نے سنا گردن جھکا لی. بایزید بستامی نے سنا گردن جھکا لی. بدیع الدین زندہ مدار نے سنا گردن جھکا لی. شیخ حضرت علی حجویری لاہوری نے سنا گردن جھکا لی. جس نے جہاں سنا رکن الدین شامی نے سنا گردن جھکا لی. ارے خراسان کی وادی ہے, جنگل ہے گھنا, پہاڑ کی چوٹی پر خواجاؤں کا خواجہ, راجاؤں کا راجا, ولیوں کا مہاراجا, سلطان الہند, عطائے رسول, فرزند بطول, باغ نبوت کا مہکتا ہوا پھول, سرتابہ قدم آلے رسول, خواجہ ہندوستہ, خواجہ معین الدین, حسن سنجری اجمیری, تلاش حق کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر حق ہو کی صدا دے رہے ہیں. اچانک کان سے آواز ٹکرائی قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ. تو سنیوں راجا تو راجا, میرے خواجہ نے بھی انکار نہیں کیا. میرے خواجہ نے بھی انکار نہیں, دھیرے سے نہیں کیا, بلکہ کیا کہا صدقت یا عبد القادر, اے عبد القادر آپ نے بالکل سچ کہا, سچ کہا. ارے گردن ہی کیا بل علی عینی و رأسی, بلکہ ہماری پلکوں پہ آپ کا قدم ہے, ہمارے سینے پہ آپ کا قدم ہے, ہمارے سر پہ آپ کا قدم ہے, ہمارے دل پہ آپ کا قدم ہے. تبھی تو ایک عاشق نے مچل کر یوں ہی عرض کیا تھا کہ یہ سر یہ قدم ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اب بات جب شان کی چلی ہے تو اصلاح کی طرف بڑھنے سے پہلے, اصلاح معاشرہ کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا اصلاح عقیدہ بھی ہو جائے.
اللہ کی شان سنو، پھر مصطفیٰ کی شان میں بتاؤں گا، اللہ کے کمالات قدرت کی عظیم شان ہمارے آقا کی ذات۔ پکی بات ہے نا، سمجھ میں آ گئی؟ پیچھے والوں کو بھی آ گئی، چائے پی کے لوٹنے والوں کو بھی آ گئی۔ چلو لوٹ گئے، یہ بڑا اچھا لگا۔ چلیے زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، اب نہ جانا، اب میں رہوں تم رہو، یہی تو محبت ہے۔ آئیے زندگی کے ساتھ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی شان، حضور فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کأنی ارا کفی ہادی، جیسے میں اپنی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ ہتھیلی، یہ پام۔ I can see the whole universe just like a looking towards the palm۔ بالکل جیسے ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں ویسے میں پوری دنیا دیکھتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ حضور نے۔ کس نے کہا؟ اب آؤ مظہر حضور کو سنو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمال، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، کخردلۃ علی حکم اتصال، میں پوری دنیا دیکھتا ہوں۔ I see the whole universe, the entire universe. The whole universe looks like a seed of mustard on the palm. تو پوری دنیا مجھے ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا، پیچھے والے بولو رائی کا دانا۔ اچھا بتاؤ، رائی کا دانا گول ہوتا ہے یا چوکور ہوتا ہے؟ گول۔ یعنی غوث پاک کو 800 برس پہلے پتا تھا دنیا گول ہے۔ ہتھیلی پر جیسے رائی کا دانا دکھتا ہے ایسے میں دنیا دیکھتا ہوں، اور سرکار فرما رہے ہیں میں بالکل کلین دیکھتا ہوں۔ خیر جلسہ ختم ہو گیا، صبح کسی چائے خانے میں ایک صاحب ملے، کہ وہ کون صاحب آئے تھے؟ کہ کیا ہمارے صاحب تھے؟ کہنے وہ کیا بول گئی یہاں کی زبان، کیا بول گئی صاحب، کیا بول گئی؟ کہ انہوں حضور کو جو ہے وہ گھٹا دی اور معاذ اللہ غوث پاک کو بڑھا دی۔ ایسے برین واش کیا جاتا ہے، برین واشنگ ایسے ہی ہوتی۔ کہنے وہ کیسے؟ ایسا تو انہوں نہیں بولے صاحب۔ کہنے وہ بولے نہیں کہ غوث پاک کو پوری دنیا رائی کے دانے کے برابر دکھتی اور حضور کو اتنی بڑی دکھتی۔ اس کا مطلب حضور معاذ اللہ انفیریئر ہیں، غوث پاک سپیریئر ہیں۔ غوث پاک کے نزدیک دنیا بہت چھوٹی ہے، حضور کے نزدیک دنیا بہت بڑی ہے۔ اب وہ بیچارہ بھولا بھالا سنی، صبح 9 بجے دکان کھول کے جانا، 6 بجے آنا، گھر کا پھر تانا، اس کے بعد کہیں کھانا۔ کیا جواب دیتا ہے؟ نہ وہ کبھی مدنی میاں عربی کالج میں گیا، نہ کبھی وہ کسی مدرسے میں گیا، نہ اساتذہ کی خدمت میں بیٹھا، نہ علماء کی جوتیاں سیدھی کی، وہ کبھی مدرسہ گیا ہی نہیں تھا۔ کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو تم برابر بولے صاحب، تو یہ بولے تو بالکل صحیح بولا، میں کل مفتی صاحب سے پوچھوں۔ اب اتنا اس نے کہہ دیا، سمجھ جاؤ اس کا نشانہ لگ گیا۔ اب اگلی ملاقات میں وہ اس کے اجتماع میں نظر آئے گا۔ یہ this is the style how to brainwash the people۔ اصلاح کر رہا ہوں، میری اصلاح کا یہی طریقہ ہے۔ آئیے توجہ چاہوں گا، لیکن اس کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ وہیں دور ایک اور سنی بیٹھا، مدرسے تو وہ بھی نہیں گیا تھا، نہ مدرسے کی روٹی کھائی تھی، مگر ہاں بزرگوں کی جوتیاں بہت سیدھی کرتا، اپنے مرشد کے حقے کی چلم بھر دیا کرتا، ان کی جوتی کو اپنا سر کا تاج بنا کے گھومتا تھا، اور جب کبھی ولیوں کی بارگاہ میں جاتا تھا تو جھاڑو لگاتا۔ آج کے نیتاؤں کی طرح نہیں کہ کیمرے کے سامنے جھاڑو لگا، وہ دل کا کیمرہ کھول کے جھاڑو لگا۔ کیمرے کے سامنے جھاڑو لگاؤ گے تو دلی ہی میں جھاڑو لگ جائے گا۔ پہنچ گئے کیا؟ خیر یہاں عام لوگ نہیں، خاص لوگ بیٹھے۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو بنی آیا کہے کیا ہوا تمہیں؟ یہ لڑکے کو تم کیوں پریشان کر رہا ہے؟
कलेक्टर होते हैं ये लोग। मैं तो वो जो साहब बोले ना कल रात में वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या गौस पाक को दुनिया इतनी बड़ी दिखती है, हुजूर को इतनी बड़ी दिखती है, ये नहीं समझ में आया। हुजूर को तो और छोटी दिखनी चाहिए दुनिया। तो कह मैं समझाऊं? कहाँ समझाऊं? कह तुझे इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि इसके लिए रियाल फेंकना पड़ेगा, आल को बुलाना। गौस का दम भर, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। गौस का कुत्ता तुझे बताएगा सच्चाई। जानना है ना? तो जा सामने परचून की दुकान, पंसारी की, बनिए की या ग्रोसरी की, क्या कहते हैं आप लोग? किराना, किरानी है, किरानी की दुकान में जा, एक सरसों का दाना लेके आ। मैं अभी बताता हूँ। वो भागता हुआ गया, एक दाना लेके आया। सुन्नी बोला अब दाने को हथेली पे रख। उसने रखा। फिर सुन्नी बोला अब बता तुझे ये दाना पूरा दिख रहा है? अब खूब गहरी नजर से देखने लगा, चश्मा ऊपर नीचे करके छेंच के देखने लगा। एक 2-3 मिनट के बाद बताया या मैं पूरा दाना देख रहा हूँ, बस वो जो दाने के नीचे का हिस्सा है जो हथेली से छुपा हुआ है वो नहीं दिख रहा। इतना कहना था, तब तक सुन्नी बोला अबे यही तो जवाब है, यही तो गौस पाक कह रहे कि मैं पूरी दुनिया देखता हूँ फिर भी कुछ हिस्सा मुझसे छुपा है, मगर मैं मजहर उस मुस्तफा का हूँ जिससे रब ने न खुदाई को छुपाया न खुद को छुपाया। मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए यही कहा था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। एक शान और सुन लो और इसी पर पूरी जिंदगी के साथ। हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का तो नाम सुना होगा, सुना? कौन थे ये? अल्लाह के नबी थे। कौन थे? अल्लाह के नबी। और मकाम कौम यहूद में हजरत उज़ैर का ये है, अल्लाहु अकबर, कि वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल-मसीह इब्नुल्लाह। कुरान पाक के 10वें पारे में कि यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह, और ईसाई क्या कहते हैं? ईसा माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। और हम क्या कहते हैं? दोनों अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। अच्छा, किस वाक़े से यहूदियों को शुबा हुआ? वो इसी आयत में कि एक दिन हजरत उज़ैर उजड़ी हुई वादी से, एक उजड़ी हुई बस्ती, उस उजड़ी हुई बस्ती के उजड़े हुए कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। और कब्रिस्तान का हाल ये था, अल्लाह की पनाह, कि खावियतुन अला उरूशिहा, अल्लामा जलालैन कहते हैं ऐ साक़िततुन अला सुक़ूफ़िहा, कि जो उसकी कब्र की जो छतें थी ना, वो तख्ता, उन पर पूरा गांव गिरा पड़ा था। एकदम बोसीदा टूटा फूटा गांव और उसका टूटा फूटा कब्रिस्तान। ऐसा कब्रिस्तान जिसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां, क्या झाड़ियां, अंग्रेजी में झाड़ी को
बुश कहते हैं। क्या कहते हैं? कांटेदार झाड़ी को क्या कहते हैं? अरे जरा दिमाग में करो पुश, तब समझ में आएगा अमेरिका का बुश। कांटेदार झाड़ी, तभी तो सऊदीया का लंबा कुर्ता उसमें फंस गया। बुश हट गया मगर कुर्ता नहीं हटा। कब्रिस्तान की अजीब हालत होती है। खैर यहाँ तो ठीक ठाक है कब्रिस्तान। गुजरात में आपने देखा होगा काजी साहब, गुजरात में भरूच वरूच चले जाइए, कुछ कब्रिस्तान तो यकीन जानो इतने खूबसूरत होते हैं, ऐसे ग्रीन जैसे पार्क, देखो तो मरने का जी करे यार, ये तो अपने घर से अच्छी जगह ये, खुशबू है, बाहर है, एकदम पार्क है। हाँ, असली कब्रिस्तान देखना है तो आओ कभी हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। इंसान तो इंसान, जिन्नात भी डरता है जाने से। और हमारे किचौचा शरीफ एक कब्रिस्तान है जहां रात में जिन्नात भी नॉट अलाउड। हजरत पहलवान शहीद बाबा ही डंडे से भगा। और ये जो कब्रिस्तान है इसका हाल तो और बुरा। खावियतुन अला उरूश, क्या आयत है? औ कल्लदी मर्रा अला क़रियतिन वहिय खावियतुन अला उरूश, गुजरे कैसे मोहल्ले से जो टूटा फूटा था छतों पर। कब्र देखा तो ठोकर लगी, तो देखा हड्डी का सिर्फ कंकाल। साक़िततुन अला सुक़ूफ़ी, मुंह से निकला अल्लाहु अकबर। दूसरी कब्र की तरफ जब गए तो देखा इसका तख्ता पहले से गायब। नजर गहराई के साथ जब नीचे डाली तो देखा हड्डी सूख कर बिल्कुल कंकाल, एकदम ढांचा बन चुकी है। कांप गए, मुंह से निकला अल्लाहु अकबर। ऐसे ही तीसरी कब्र, चौथी कब्र, अल्लाह जाने कितनी कब्रों को देखा। आसमान की तरफ सर को उठाया हजरत उज़ैर ने, अर्ज किया, हे अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा उलमा की, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, ए अल्लाह, ये जिनकी हड्डी सूख कर चरमरा चुकी है, ए मेरे मौला, तो इन्हें दोबारा कैसे जिंदा करेगा? कयामत के दिन इनको कैसे इनकी जिस्म में हरकत आएगी? ये तो हड्डी। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसने ये जवाब नहीं दिया कि जब मैं नापाक चीज से इंसान को लक़द करमना बनी आदम का ताज पहना सकता हूं तो ये हड्डी है, इसमें पूरा डीएनए है, ये जवाब नहीं दिया। बल्कि अमली तौर पे, प्रैक्टिकली अल्लाह ने करके बताया। और वो क्या? फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आम, तवज्जो रहे, उफ़ास की भी खास तवज्जो। 100 साल तक हजरत उज़ैर पर मौत तारी कर दी। क्या तारी कर दी? मौत समझते हो? जब आएगी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मौत कहते हैं हुआ इन्फिसालुर रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से अलग हो जाना, ये क्या है? मौत है। यानी 100 साल तक हजरत उज़ैर का जिस्म फिलिस्तीन में है और रूह कब्ज़े मौला में। कितने साल तक? जोर से बोलना। 100 साल के बाद हजरत उज़ैर की रूह को जिस्म में पलटा दिया अल्लाह ने। हजरत उज़ैर उठ के बैठ गए, जिस्म में हरकत आई, उठ के बैठ गए। रब ताला ने पूछा, है उज़ैर कम लबिस्त, हाउ मच डिड यू स्टे, कितने दिन आराम किया? तो हजरत उज़ैर ने अपना नाखून देखा, बाल देखा, कपड़ा देखा, खाना पीना सब देखा, ओके। कहा, ए अल्लाह, लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम, एक दिन या एक दिन और कुछ, क्योंकि सब तो ओके है। आवाज आई नहीं उज़ैर में, 1-1.5 दिन नहीं, बल लबिस्त मिअता आम, बल्कि तूने 100 साल आराम किया। कैसा आराम किया? जो चाहूंगा जिंदगी के साथ 100 साल आराम किया। अरे अपने खाने को तो देख, पीने को तो देख, उन्जुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने को देख, सत्तू को देख, खजूर को देख, सूखे गोश्त को देख, अपनी रोटी को देख, शहद को देख, सिरके को देख, लम यतसन्ना, सूंघ, बास नहीं आ रही। अल्लाह करे बात समझ में आती रहे।
سونگ بدبو نہیں آ رہی، یعنی 100 سال تک میں نے اسے بھی خراب ہونے نہیں دیا۔ لیکن تجھے یقین کیسے دلاؤں؟ 10-20 فٹ دور گدھا تھا حضرت عزیر کا، کہے عزیر اپنے گدھے کو دیکھ، انظر الى حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَهُمْ۔ اے عزیر گدھے کو دیکھ جسے میں نے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ رکھا ہے، دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ، 100 سال کا پورا اثر اس پر ہے، اب دیکھ میں تیرے سامنے اسے زندہ کروں گا، اس کا گوشت بناؤں گا، اور بالکل اسی ترتیب سے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، اب میں اس کی کھال بناؤں گا، اس کا بال بناؤں گا، اس کا ہاتھ پیر ناک کان گلا بناؤں گا، اس کا گوشت بناؤں گا، اس کا پوسٹ بناؤں گا، اسے کھڑا کروں گا۔ اب تو یقین کر کہ جب میں تیرے سامنے مار کے زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کا دن ان الحکم الا للہ، ارے وہاں تو صرف میری ہی حکومت چلے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو فردر کروں، یہاں ایک چیز دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے وہ چیز چلی جائے تاکہ کینہ نکلے مدینہ آئے۔ ذرا غور کرو کہ جب ایک مردے کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ کیا تو یہ کتنی قیمتی چیز ہے، مگر ادھر بغداد کی زمین ہے، غوث اعظم کا بچپن، پیچھے پیچھے نانا عبداللہ سومئی اپنے نواسے کو دوڑا رہے، غوث پاک کا گزر قبرستان سے ہوا، اپنے کو اکیلا پایا، سرکار نے فرمایا اے قبرستان کے مردوں اٹھو اٹھو مجھے بچاؤ، میرے نانا پیچھے آ رہے ہیں۔ ذرا غوث کی شان دیکھ، ایک دو نہیں پورا قبرستان زندہ ہو گیا۔ اب اس میں جو بات قابل غور ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ میں نے یہ پورا واقعہ سنایا، وہ یہ کہ گدھا تو سوکھ کر ہڈیوں کا کنکال بن گیا، لیکن نہ چاول خراب ہوا، نہ روٹی خراب ہوئی، نہ دال خراب، جو بھی کھانے میں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں ستو تھا، اس میں شہد تھی، سوکھا گوشت تھا جو مسافر لوگ رکھتے ہیں، اس میں پانی تھا، اس میں نعمتیں تھی، کھجوریں تھی، کوئی خراب نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ گدھا خراب ہو جائے کھانا خراب نہ ہو، کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ راز ہے، سننا چاہتے ہو؟ ذرا زور سے کہہ دو یا غوث اعظم، اب سنو گے تو مزہ آئے گا۔ راز یہ ہے کہ وہ پورا کھانا پینا ایک پوٹلی میں تھا۔ کس میں تھا؟ کیا بولتے ہو آپ لوگ اس کو؟ ہمارے گدھری کہتے ہیں، وہ کپڑے کی پوٹلی میں تھا۔ پورا کھانا پینا کس میں تھا؟ اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے پر۔ توجہ چاہوں گا، کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے پر۔ اللہ کی شان دیکھ، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اور اللہ والے کی صحبت نے بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا۔ اور یہ گدھا صحبت سے دور تھا، قربت سے دور تھا، نزدیکی میں نہیں، دور تھا تو سوکھ بھی گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ اس لیے سنیوں، اگر تم سے کوئی کہے کہ مدینے نہ جاؤ، بغداد نہ جاؤ، نجف نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، کیچھوچا نہ جاؤ، مارہرہ نہ جاؤ، بریلی نہ جاؤ، ولیوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، پیر کی خدمت میں نہ بیٹھو، اللہ والوں کے پاس مت جاؤ، اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرے تو اس سے جھگڑے مت کرنا، سمجھ جانا یہ گدھا ہے۔ پہلے انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا دے۔
خوش نصیبوں، اے خوش بختوں اور دانڈیلی کے غیور سنیوں، اپنی نسبت پہ ناز کرو، اپنی غلامی پہ ناز کرو، اپنی چادر پہ ناز کر۔ ہمیں جب اللہ والے کی صحبت مل جائے تو بے جان کھانوں کو زندگی، بے جان دانوں کو زندگی ملتی ہے، تو پھر وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو دامن غوث اعظم پکڑ کر یہی کہتا ہے کہ غوث کا دامن، غوث کا دامن، ہمیں جو دامن نہیں صرف صحبت مل جائے زندگی بدل جائے، جو دامن پکڑے ہے وہ جنت میں پہلی اصلاح تو یہ ہے کہ ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو۔ قرآن مقدس میں صاف ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تو جو سچا لگے اسی کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ، مصطفیٰ کی آل کے ساتھ، سعودیہ کی ریال کے ساتھ، سچوں کے ساتھ۔ اب آئیے تھوڑی سی مانوی اصلاح بھی ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ جہنم میں دو طرح کے جہنمی ہیں۔ کتنے طرح کے؟ دو طرح کے جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو forever they will never ever come out from the جہنم، جہنم انہی کے لیے بنی ہے۔ اور یہ سب کہتے وقت میں ڈرتا نہیں، نہ میں ڈرا نہ میرا باپ ڈرا نہ میرا دادا ڈرا۔ آپ کو سننے میں ڈر لگے، ہمیں بولنے میں نہیں لگتا۔ توجہ چاہوں گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، انہیں اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم نے اپنی طرح بشر سمجھا، طوفان جھیلنا پڑ گیا، تو وہ چلا رہا ہے، وہ سلسلہ ابھی تک ہے۔ معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، کچھ ایسے جنہوں نے 3 خدا مانے، کچھ ایسے جنہوں نے 4 خدا مانے، کچھ ایسے جنہوں نے 2 مانے، جیسا کہ زرتشت لوگ، ایک خدائے نیکی ایک خدائے بدی، معاذ اللہ۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ جانے کتنے، اور جس ملک میں ہم ہیں یہاں تو کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا پجاری زیادہ ہے یا پوجنی زیادہ ہے۔ پھر بھی جو لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے بھارت میں، فیصلہ ہے جہنم کی تپتی ہوئی آگ انہیں تڑپا رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری و مسلم میں، کہ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جہنم میں جوتا جو ہے وہ بھی آگ کا پہنایا جائے گا۔ کغلی الحمیم خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ اکبر، لوہے کی آگ والی زنجیروں سے جکڑ دیے جائیں گے، پینے کے لیے شجرہ زقوم کا کڑوا جلتا ہوا پھل ملے گا، اور پینے کے لیے اسی کا رس ملے گا، جہنم میں جلے۔ اب قرآن کی آیت سنو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، توجہ چاہوں گا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا الی آخر الآیہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، اے محبوب تم دیکھنا، you will see by your own eyes، کہ تمہارے غلاموں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، حال یہ ہوگا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے چہروں سے نکلتا ہوا نور ان کے جلووں کا طواف کرے گا، کبھی ان کے دائیں جائے گا، کبھی ان کے بائیں جائے گا، کبھی ان کے آگے جائے گا، کبھی ان کے پیچھے جائے گا۔ یعنی یہ لوگ تیرے جلوے کا طواف کریں گے اور نور ان کے جلووں کا طواف کرے گا۔ اور جب وہ چلیں گے تو جہنم میں چلنے والے وہ پہلی کیٹیگری،
ہمیشہ جہنم میں رہنے والی، جب وہ دیکھے گی تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رو کر گڑ گڑا کر کہیں گے اے نور والو ہمیں بھی نور کی بھیک دے دو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن میں کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، اے نور والو ذرا ہمیں بھی دیکھو، تم تو چمک رہے ہو، ہمیں دیکھ لو تاکہ ہم بھی چمک جائیں۔ نقتبس من نورکم، تھوڑا سا تمہارا نور ہم بھی لے لیں، کچھ تو لے لیں۔ جہنم کی آگ نے جلا جلا کے ہمیں کوئلہ بنا دیا، فی جیدہا حبل من مسد ہو گئے، چہرے سیاہ ہو گئے، کھانے کے لیے اپنے ہی زخم اور پیپ اور مواد ہم پی رہے ہیں۔ اے نور والے تمہارے چمکتے ہوئے تقدس مآب چہروں کی قسم، اب تو ہم پر رحم کرو، تھوڑا سا نور ہمیں دے دو۔ یعنی ان کے کہنے کے انداز میں ایک افسوس ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زور سے بولو۔ حدیث میں آیا ہے کچھ کہیں گے کہ ہم نے پہلے نہیں مانا تھا اب مان رہے ہیں، ہم نے پہلے نہیں جانا تھا اب جان رہے ہیں، ہم نے پہلے نہیں پہچانا تھا اب پہچان رہے ہیں۔ گویا وہ یہ کہیں گے کہ اے مدینے والے آقا اب تو پہچانو، کاش ہم آپ کو مر کے مٹی میں ملنے والا نہ لکھتے، اب تو پہچانو، کاش ہم آپ کو آپ کے علم کا انکار نہ کرتے، علم غیب کے منکر نہ ہوتے، اب تو ہم نے جان لیا ہے۔ اے نبی کرم کر دو، اب تو ہم نے پہچان لیا ہے۔ اے نبی کاش ہم نے آپ کو اپنی طرح بشر نہ کہا ہوتا، اب ہم نے جان لیا ہے۔ اے نبی کاش ہم نے آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار نہ کیا ہوتا، مگر اب تو ہم نے جان لیا ہے۔ کاش آپ کے قدرت و اختیار کے ہم منکر نہ ہوتے، مگر اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اے غوث اعظم آپ نواز دو، آپ کی کرامتیں پہلے ہم نے یقین نہ کی، اب دیکھ رہے ہیں، اب یقین ہے۔ اے غریب نواز آپ نور والے ہو، اے مخدوم اشرف آپ نور والے ہو، اے اولیاء اللہ آپ نور والے ہو۔ وہ یہی کہہ کہہ کر گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، سینہ پیٹیں گے کہ ایک ندا دینے والا آواز دے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، آواز دے گا ارجعوا وراءکم، توجہ چاہوں گا، فالتمسوا نورا، اے نور کی بھیک مانگنے والوں ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے جاؤ، لوٹ جاؤ، وہیں جاؤ جہاں رہتے ہو۔ آج مان لیا، آج پہچان لیا، ارے اس وقت کیوں نہیں پہچانا جب یہ مدینے میں چمکا تھا؟ اس وقت یہ نور نہیں دکھا جب یہ نجف میں چمکا، تب تجھے یہ نور نہیں دکھا جب کربلا میں چمکا، تب یہ نور نہیں دکھا جب بغداد میں چمکا، تب یہ نور تجھے نہیں دکھا جب اجمیر میں چمکا، تب نہیں دکھا جب کچوچے میں چمکا، تب نہیں دکھا جب گلبرگہ میں چمکا، تب نہیں دکھا جب بیجاپور میں چمکا، تب نہیں دکھا جب بیلگام میں چمکا، تب نہیں دکھا جب ہندوستان کے کونے کونے میں چمکا، تجھے نہیں دکھا۔ آج ان کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر انظرونا انظرونا کہہ رہا، ہم نے جان لیا، مان لیا۔ ارے جب ماننا تھا تب تو نہیں مانا، آج ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، جا پیچھے جا، یہ پیچھے پیچھے بھیجا گیا۔ ایسے پورے منظر کشی کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے پوری مستی میں ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیا، کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اور دوسری کیٹیگری جہنم میں جلنے والوں کی وہ ہے جو ایمان والے ہیں۔ کیا ہیں؟ مگر جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو سوئے رہتے تھے، مؤذن کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم تو چادر اور تنگ جاتی تھی۔ رحمان کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں سنتے تھے، شیطان کیا کہہ رہا ہے اس کو بہت فالو کرتے تھے۔ ظہر کے وقت جب نماز ہو رہی ہے یہ کرکٹ کھیلتے تھے، عصر کے وقت مارکیٹ میں گھومتے تھے، مغرب کے وقت کسی کلب میں بیٹھے چائے پیتے تھے،
اور عشاء کے وقت کہیں کسینوں میں جوا کھیلتے تھے۔ یہ وہ لوگ، پیسہ ان کے پاس اتنا تھا کہ امریکہ تک گھوم آئے لیکن حج نہیں کیا، دولت اتنی کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پریشان تھا مگر پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور طاقت اتنی کہ مار دیں تو بمبئی سے پہلے علاج نہیں ہوتا تھا، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ جل رہے ہیں جہنم، نماز پڑھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، اور جمعہ کے لیے نوکری چھوڑ دیں، جمعہ نہ چھوٹے، اسے سمجھتے جیسے اسلام میں صرف جمعہ ہی فرض ہے۔ کاش وہ سفید سفید ٹوپیاں ہر نماز میں نظر آئے۔ جمعہ میں کس بات کی خوشی منا رہے ہو کہ 7 دن ہم نے نماز نہیں پڑھا، اس بات کی خوشی ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ جہنم میں جل رہے، پورا جسم جل کے سیاہ ہو چکا ہے، جھوٹ بولتے تھے، نہ جانے ان میں کتنے ایسے ہیں جو چوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، ماں بہنوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑاتے تھے، اخلاق کے نام پہ کلم کا ٹیکا تھے، بس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور جلسے میں اچھل کے نعرہ لگاتے تھے لیکن صبح فجر چھوڑ دیتے تھے۔ ایسے لوگ بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ ایک دوسرے میں اختلاف پیدا کرنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا۔ پہلے تو لوگ اس لیے غم میں رہتے تھے کہ انہیں غم ہوتا تھا، آج تو غم اس لیے بھی ہے کہ سامنے والا خوش کیوں ہے۔ ایسے لوگ بھی جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم انہیں تڑپا رہی، پسینے میں وہ نہا رہے ہیں، اپنا مواد اور زخم پی رہے ہیں، آواز دی جا رہی ہے ابھی اور چلو، ابھی تو پاک نہیں ہوا ہے، اور جب تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جب تک تو بالکل پاک نہ ہو جائے تب تک تجھ پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کو بے مثال بشر مانتا ہے، بے مثال یعنی نوری بشر، اپنی طرح نہیں، حضور کے قدرت و اختیار کا قائل ہے، حضور کے علم غیب سے انکار بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی تو نے جھوٹ بولا، مکاری کی، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا وہ کیا، تو پہلے جہنم میں جل۔ جب جہنم جلا جلا کے جب تجھے پاک کر دے گی تب تو اس قابل ہوگا کہ اپنے مصطفیٰ کی جنت میں جا، اور جنت میں تو تجھے جانا ہی ہے کیونکہ تو مصطفیٰ پہ ایمان رکھا ہے۔ ہر سنی جنتی ہے مگر اس سے پہلے گناہوں کی سزا ہے میرے دوستو۔ کبھی یہ سوچا آپ نے؟ کوئی بتائے تب نہ سوچیں گے۔ ایک ایک چیز کا تمہارے ہاتھ پیر ناک کان گلا تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ آنکھیں کہیں گی اللہ اس نے اس آنکھ سے ماں کا چہرہ دیکھنا تھا، پیر کا چہرہ دیکھنا تھا، اس نے اس آنکھ سے گناہوں کو دیکھا ہے۔ تب تک ہاتھ کہے گا کہ اللہ اس نے اس ہاتھ سے شراب کی بوتل اٹھائی تھی، قدم کہیں گے کہ یہ کیسے اللہ اس نے ان پیروں سے تیرے گھر کا طواف نہیں بلکہ طوائف خانوں کی سیر کی ہے۔ دل بولے گا اے اللہ تیرا تقوی اس کے اندر کم تھا، دوسروں سے بہت ڈرتا تھا، دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا۔ زبان بولے گی کہ اس نے تیرا ذکر کم کیا ہے، لوگوں کی برائی زیادہ کی ہے۔ آواز آئے گی اس کی زبان کو جلا دو، آواز آئے گی اس نامحرم کو دیکھنے والے کی آنکھ جلا دو، آواز آئے گی اس نے کان سے گانے سنے ہیں نا، اس کے کان میں کھولتا ہوا تیل ڈال دو، اس نے منہ سے بہت بدتمیزی کی ہے، اس کے منہ کو داغ دو، اس نے دل میں دنیا کو بسا رکھا تھا، اس کے دل پہ مہر لگا دو، اس نے پیروں سے گناہوں کو بہت فروغ دیا ہے نا، اس کے پیروں کو جلا کر کاٹ کر اسے لنگڑا اور لولا بنا دو۔ عجیب و غریب کیفیت ہے میرے دوستو۔ اب بھی وقت ہے، اب نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ ابھی ہم کہیں دور نہیں، زندگی بہت انمول تحفہ ہے میرے دوستو۔ وعدہ کرو
کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، اللہ کی مرضی سے جئیں گے۔ کس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہو؟ اور سے بولو، کس کی مرضی سے جاؤ گے؟ آئے ہو اللہ کی مرضی سے، جاؤ گے اللہ کی مرضی سے، تو پھر اپنی مرضی سے جیتے کیوں ہو؟ جیو بھی اللہ کی مرضی سے۔ ارے جو اپنی مرضی سے جیتا وہ غریب کا غریب رہا، لیکن جس نے رب کی مرضی سے جینا کیا وہ غریب غریب نہیں، غریب نواز ہو گیا، بندہ بندہ نہیں۔ راجا کا ہندوستان، علیوں کے راجا کا ہندوستان، بستی بستی دنیا دنیا، اور دھیرے لگا تو لوگ بستی بستی دنیا دنیا، بستی بستی دنیا دنیا، تو بالکل وہی۔ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑے پیر کا دامن ہے، بہت بڑے ان کا دامن، بہت بڑے ان کا دامن۔ ارے یہ دامن تو میدان محشر میں اس کا فیض ملے گا۔ کبھی سوچا جب تجھے قبر دبائے گی تو کیا حال ہوگا؟ سانپ گوجر بچھو جب تجھے ڈنک ماریں گے تو کیا حال ہوگا؟ زختہ قبر۔ حضور ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ساتھ میں 2 صحابی مسجد نبوی شریف سے نکلے اور جنت البقیع سے گزر رہے تھے۔ 2 قبریں تھی، دونوں پر جو ہے آپ نے ببول کے کانٹے گاڑ دیے۔ پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سرکار کا اس لیے کہ یہ کانٹا جب تک ہرا رہے گا تب تک تسبیح پڑھے گا، اسی لیے تو ہم ولیوں کے درگاہ پہ پھول چڑھاتے ہیں، جب تک یہ تازے رہیں گے تسبیح پڑھے گا، اور اس کی تسبیح سے اس کی قبر میں عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ سوچیں صحابی رسول ہے جو لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر پہ کانٹا مصطفیٰ رکھ رہے ہیں اور دیکھ لیا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ حضور قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ لیں، اور یہ لکھتے ہیں دیوار کے پیچھے حضور نہیں دیکھ پاتے۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے حضور جانتے ہیں، دیکھ لیا۔ پوچھا حضور اس پر کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ کہا اس پہ عذاب اس لیے کہ جب یہ پیشاب کرتا تھا تو چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ خیال کیجئے، تم چلتے پھرتے سڑکوں پر کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہو، کیا تم چھینٹ سے بچتے ہو؟ تم اسکولوں کالجوں میں کھڑے ہو کے باتھ روم کرتے ہو، کیا تم چھینٹ سے بچتے ہو؟ بولو نہیں بچتے۔ جب کل کا صحابی نہ بچا تو آج کا کیا بچے گا؟ صرف اتنی معمولی سی بات سے قبر میں تخفیف ہو گئی کہ وہ کیفیت یہ تھی کہ وہ پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتے۔ اپنے کو دیکھ، نہ چہرے پہ سنت نہ سر پہ سنت، ہر طرف سے دنیا داری کے دلدل میں ڈھسے، نہ روزہ نہ نماز نہ کچھ۔ کس امید سے تم ایمان کے سہارے جنت میں جا رہے ہو؟ جاؤ گے لیکن پہلے جل جل کے جہنم جلا جلا کے تمہیں ایک دم کالا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے، اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ جہنم میں وہ دوسری کیٹیگری والے جو مسلمان ہیں جل رہے ہیں، اوپر پل سے رات ہے، نیچے وہ جل رہے ہیں۔ مشکات کی حدیث سنو، اوپر سے نور والوں کا گزر ہوا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ پیر سے لے کر گردن تک جلے ہوئے، چہرہ نہیں جلا ہے۔ چہرہ کیوں؟ تاکہ کوئی پہچان والا آئے، پہچانے اور نکال لے۔ اور یہی ہوا کہ پل صراط پر جن اللہ والوں کو بجلی کی رفتار سے جانا تھا وہ کپ کپا کے ٹھہر جائیں گے، بیچ پل صراط پر رک جائیں گے اور گہری نظر سے نیچے دیکھیں گے اور کہیں گے اے اللہ، میں جانتا ہوں انہوں نے بڑے گناہ کیے تبھی تو جہنم میں، مگر ان میں کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اللہم اغفر لہم واخرجہم من النار، اے اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے نکال دے، جنہیں ہم جانتے ہیں۔ آواز آئی نہیں، ابھی انہیں اور چلنے دو۔ پھر کہیں گے دوسری بار، پھر کہیں گے اللہ انہیں نکال دے کیونکہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ آواز آئے گی نہیں نور والوں، نہیں ابھی انہیں اور جلنے دو۔ پھر کہیں گے اللہ ہم
निकाल दे सबको न सही। आवाज आएगी अभी इन्हें और जलने दो। फिर जब वो कहेंगे अल्लाह तुझे भी किस तरह क्या क्या करें कि ये बच जाए, आवाज आई है नूर वालों इनकी कोई तो नेकी बताओ, कोई तो खूबी बताओ कि हम इनको निकालें। करोड़ों लोग जल रहे हैं और चंद को निकालें तो कैसे निकालें? कोई तो खूबी, कोई तो बहाना बताओ। Is there any excuse to take them out from the जहन्नम? आवाज आई है अल्लाह हम इनकी नेकियां ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि मिनहुम कानू यअकुलून व यशरबून माना व मिनहुम कानू यतूफून बैतकल हराम माना व मिनहुम कानू यहदुरून फी महफिल फी मजलिसना व कानू यस्मऊन कलामना व मिनहुम कानू यस्जुदून व यरकऊन माना व मिनहुम कानू यईशून फी जिरानिना व कानू युसल्लिमून अलैना लम्मा खरजना। ए अल्लाह हम इनकी ज्यादा नेकियां नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, कुछ ऐसे हैं जो तेरे घर का तवाफ करते थे, कुछ ऐसे हैं जो मेरे जलसे में आते थे, मैं बोलता था वो प्यार से सुनते थे, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ खाना पीना साथ में खा चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे घर के बगल में बाजू में रहते थे, जब मैं निकलता था तो मोहब्बत से सलाम करते थे। ए अल्लाह हम इनकी ज्यादा नेकियां नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। इतना कहना जो चाहूंगा बिल्कुल जिंदगी के साथ की आवाज आई, मुझे मेरी इज्जत की कसम, ऐ नूर वालों अखरिजूहुम 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 मन अरफ्तुमूहुम, अरे निकाल लो जिन जिन को तुम पहचानते हो, जिन जिन को तुम पीछे वाले इतना धीरे नहीं चलेगा, जिन जिन को तुम पहचानते हो निकाल लो। तब मंजर क्या होगा? सिद्दीक़ अकबर कहेंगे हुजूर हम इतनों को पहचानते हैं, फारूक आजम कहेंगे हम हर फारूकी को पहचानते हैं, उस्मान बिन नूरैन कहेंगे हर उस्मानी को मैं पहचानता हूँ, मौला अली अपने रंग में सबको पहचान रहे हैं, अशरफी कहेंगे, मखदूम पाक कहेंगे ए अल्लाह इन अशरफियों को निकाल दे मैं इनको पहचानता हूँ, साबिरी कहेंगे ऐसी साबिरियों को निकाल दे, ख्वाजा मोइन कहेंगे सारे चिश्तियों को बख्श दे मैं इन्हें पहचानता हूँ, बहाउद्दीन ज़करिया कहेंगे नक्शबंदियों को बख्श दे मैं इन्हें पहचानता हूँ, शेख उमर शहाबुद्दीन कहेंगे इन सोहरवर्दियों को बख्श दे मैं इन्हें पहचानता हूँ, मगर मेरा विजदान कहता कि जब मेरे गौस की बारी आएगी तो कहेंगे अल्लाह इन सारे सुन्नियों को बख्श दे मैं सबको पहचानता हूँ। गौस पाक फरमाते हैं कि उस नूरानी टीम में वो नूर वालों की जो जमात है उसकी बागडोर अल्लाह ने मेरे हाथ में दे रखी, मैं आगे आगे रहूंगा, ऐ मेरे मुरीदों घबराओ मत, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निल्तुल मनाली, ऐ मेरे मुरीदों डरो मत, अल्लाह ने मुझे इतना पावरफुल इतना ताकतवर इतना साहिब इख्तियार बनाया कि अगर तेरे गुनाह तुझे जहन्नम में ले गए तो अब्दुल कादिर का हाथ उठा के बाहर कर दे। तो इससे पहले कि वो हाथ पकड़े, जब यहाँ पकड़े हो तो फिर सब पकड़ ले, नमाज इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हश्र में तो अल्लाह को मुंह दिखाना है, उससे पहले कब्र में मुस्तफा को मुंह दिखाना। ऐसा चेहरा लेके जाओ कि हुजूर देखें तो मुस्कुरा दे। यकीन जानो अगर सरकार ने मुस्कुरा दिया तो इधर मुस्कान हुई, उधर जन्नत की खिड़की खुलेगी और सारी हूरें तुझे तकती नजर आएंगी। मौला करीम हम सबको गौसे आजम की गुलामी में जिंदा रखे, गरीब नवाज और गौसे आजम की गुलामी में मौत नसीब फरमाए और सच्चा पक्का
سنی صحیح العقیدہ بنائے رکھے جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ کیا میں داخل ہونا چاہتا ہے حضرت کے دست اقدس سے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ صلاۃ و سلام کے بعد یہیں ٹھہریں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں بچاتے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ صلاۃ و سلام کے بعد ٹھہریں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں بیعت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا بدرو علینا میں ثنیات الوداع ودعا للہ داعی یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سوئی کا یا رسول سلام ایسا ہے کہ ابھی آپ نے اعلان تو سنا ہے تو میں اپنی طرف سے ایک مسئلہ بھی بتا دوں اور بات بھی بتا دوں تاکہ سب کلیئر ہو جائے. یہ پیری مریدی یہ بڑا اسپریچول بڑا روحانی تعلق ہوتا ہے اور رشتہ اتنا نازک ہے اور اتنی ہی آسانی سے یہ جڑتا بھی ہے اور اتنی آسانی سے یہ ختم بھی ہوتا ہے. پیر اگر اپنے مرید سے کہہ دے تو میرا مرید ہے اور مرید کہہ دے ہاں آج سے آپ میرے پیر ہیں ہو گئے. نہ کسی چادر کی ضرورت نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت. لیکن پھر بھی بزرگوں نے جو ہے چادر کا رواج اس لیے دیا تاکہ آپ کا ذہن نہ بھٹکے اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کہیں گے کچھ بھی اعتبار نیت کا ہوگا. جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے تو ایک ہی چیز ہے لیکن جب فرض کی نیت کرتے ہیں تو فرض ہی نماز کہلاتی ہے سنت نہیں ہوتی. جب سنت کی نیت کرتے ہیں تو وہ واجب نہیں ہوتی نفل نہیں ہوتی. تو جو نیت کرے گا اسی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر میں پڑھوں اور آپ مرید ہونے کی نیت سے پڑھیں گے تو مرید کہلائیں گے. طالب ہونے کی نیت سے پڑھیں گے تو طالب کہلائیں گے اور بغیر کسی نیت کے پڑھیں گے تو صرف توبہ کرنے والے کہلائیں گے. یا آپ اپنے مرید کیا یعنی میرے آقا کی ایک سنت اور ہے کہ جب درخت کے نیچے جھاڑ کے نیچے سارے صحابہ جب ہاتھ کو اوپر ایسے اور ایک ہاتھ اپنا مانیے ایک ہاتھ مخدوم پاک کا مانیے یا میرا مانیے یا اپنے شیخ کا مانیے جس کا مانیں گے اسی کا اعتبار اور جو میں کہوں اس کو بالکل سچے من کے ساتھ آج جب ارادہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ توبہ کی ہم نے اپنے تمام
چھوٹے بڑے گناہوں سے ان گناہوں سے توبہ جنہیں ہم جانتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ جنہیں ہم نہیں جانتے، ان گناہوں سے بھی توبہ، گناہوں سے بھی توبہ جنہیں ہم نے چھپ چھپ کر کیے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں معاف فرما، اور ہم مائل ہوتے ہیں اے اللہ تیری طرف۔ سلسلہ اشرفیہ چشتیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان سلسلوں کی نعمتیں برکتیں دنیا۔ الفاتحہ۔ سے اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں حضور غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول فرما، اس کی تمام تر عرضی اور ثوابی سے محفوظ و معمول فرما۔ مالک و مولا تو ہم سب کو سچا زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما۔ جتنے بھی یہاں مستغیث ہیں عالیہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں داخل ہوئے ہیں، داخل سلسلہ ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 4 روز کے بعد میرے بزرگوں آپ لوگوں نے حضرت کی زیارت کی اور حضرت چاہتے بھی تھے آپ تمامی حضرات سے ملاقات کرتے، لیکن چونکہ صبح 6 بجے فلائٹ حضرت کی گوا سے یہاں سے ابھی گوا جانا ہے، اسی لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بس آپ لوگ زیارت انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں ہر جلسے میں کرسی آگے کر کے دیتا ہوں، لیکن آج آپ سے خصوصی اجازت مانگ رہا ہوں اور اسکیج والوں سے بھی، کیونکہ انہیں آپ دیکھیے گا تو پھر آپ بھی دیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی جب بھی کبھی آؤں گا تو تفصیل سے ملاقات کروں گا۔ راستہ